أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صلوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجاتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدع به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقادرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وذري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل صوتك. إلهي كعني بنفسي
واقفة بين يدي وقد أذلها حسن توقله إلي، فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عافوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا عجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر عليها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف يسوء من حسن نظرك لي بعد الممات، وأنت لم تولني إلى الجميل في حياتي. إلهي دوا الله من أمري ما أنت أهله، وأد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت علي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط الأمل، وعفوك فالأفضل من عملي. إلهي وسرني بلقائك يوم تقضي في بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذري، فاقبل أذني يا أكرم من اعتذر إلى المسيئون. إلهي ترد حاجتي ولا يخيب طمعي، ولا طقت منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت أمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا دائما سرمدا، يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي
كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد قبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة مهروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت أموري في شرة السهو وأبليت شبابي في صقرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اضطراري به ورقوني إلى سبيل سهوتك. إلهي وأنا عبد وابن عبدك قائم بين يدي متوسل بكرمك. إلهي أنا عبد أتنزل عليك مما كنت أواجهك به من قلة استحياء من نظرك، وأطلب العفو من قائد العفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لخول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أوقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخال في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة. إلهي انظر إلي نظر من ناضيت فأجابك واستعملته بمعونته فأعطاك، يا كريما لا يبعد عن المغتربين، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابا. إلهي هب لي قلبا يدني من قشوق ولسانا يرفع إليك صدق ونذرا يقربه منك حق. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملون. إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتي ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولاياتك مقام من رجا زيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهان بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روحي نجاحي أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك
والمثوى الصالح من مرضاتي، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهه وحجبه سهو عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وعنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور المنفطسة، تصل إلى معدن العزمة، وتسير أرواحنا مؤلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديت فأجابك ولا أخذته فعصق لأجلاله، فناجيته سرا وعمل لقاه جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني كنوت العياذ، ولم قطع الرجاء من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكلي إليك. إلهي إن خطني الذنوب من مقارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرام عطفك. إلهي إن علامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم علائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم العقاب، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأله وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وصل على محمد ورسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة.
Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farjahum. Just before I invite the first reciter, I can ask all the brothers, especially in the back and the corners, to come far forward as possible with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farjahum. First, if I can please invite Sayyid Qasir Raza to the podium. Please welcome him with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma صلوات. غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جگائے علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کہ جس کے زمانہ دھوکا کھائے، کرشمے دیکھ کہ جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو، مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو، اگر غیرت ہو ذرا بھی طواف کعبہ چھوڑو،
مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو، اگر حیرت ہو ذرا بھی تو وافے کعبہ چھوڑو، ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا، ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا، میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا قرآن علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا قرآن علی ہے، زمانے والو سن لو میرا سلطان علی ہے، زمانے والو سن لو میرا سلطان علی ہے، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، ہوئی جب ان کی ولادت، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، ملا جب مال غنیمت، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، وہ نکلا خیمے حق سے، وہ نکلا خیمے حق سے بنی ہاشم کا جیالہ، وہ نکلا خیمے حق سے بنی ہاشم کا جیالہ، بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پیرا، بٹھاتی ہے بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ہے اب بھی غیب میں بیٹھا
ابو طالب کا بیٹا صلوات. جزاک اللہ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Next, if I can please invite Uncle Subhan Uncle Subhan to the podium. Please welcome him with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. مرتبہ اور درود بھیجیے گا. شبیر شاہ نے بھی مجھے اجازت دی ہے اور یہاں کچھ بھائی ہمارے سندھی تھے اور آپ سے بھی اجازت بھائی آپ بھی آج سندھی سن لیں. آنگن سیدہ جے آیو حسین مولا خوشوں خلق میں تیوں خوشوں خلق میں تیوں لتھا ڈکھائی ڈولا لتھا ڈکھائی ڈولا انگن سیدہ جے آیو حسین مولا. نبوت جو وارث رسالت جو وارث یو حقیقی امامت جو وارث ڈکھیا کم نہ بھن جا ڈکھیا کم نہ بھن جا لگا جہیں کے سولا لگا جہیں کے سولا انگن سیدہ جے آیو حسین مولا انگن سیدہ جے آیو حسین مولا. کتاب عزم شجاعت ہیں سید سجاد خدا صبر کی آیت ہے سید سجاد. وہ جس کے سجدوں کو سجدے نماز کرتی ہے وقار ثنائے عبادت ہیں سید سجاد. نعیف کاندھوں پہ کربو بلا سے شام تلک اٹھائے بار امامت ہے سید سجاد. بہار یہ ابو طالب کے گھر میں چوتھی ہے نبی کے دین کی علامت ہے سید سجاد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ عباس. جس نے ایک بار
پکارا عباس صرف حسنین نہیں باغے فدق کے وارث اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس اپنی نظروں کی اتاری ہے نظر خود میں نے کر کے جی بھر کے تیرے در کا نظارہ عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس آدھا لشکر تیری نظروں سے کٹا دریا پر آدھا لشکر تیرے رہوار نے مارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس ہے یقین بارہ اماموں کے لیے دنیا میں زہرا کہتی تو خدا بھیجتا بارہ عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس تیرا اصغر جو جوان ہوتا تو ہوتا بی بی پورے کا پورا علی سارے کا سارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس جو منگا سکتی ہے ایک لمحے میں جنت سے لباس ہاتھ سے اس نے سیا کرتا تمہارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس آخری شعر ہر کوئی ہوگا وفادار جہاں میں سجاد گر سمجھ آ گیا دنیا کو ہمارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا عباس
اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ بس. Next, if I can please invite Shaykh Ali Hadi for a short recitation. Please welcome him to the podium with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ ابتدا میں تمام مومنین مومنات اور سامعین گرامی کو عید باسعادت ولادت حضرت غازی عباس علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ کوئی سوال پوچھے کہ مولانا صاحب مائک بہت پسند کرتے ہیں، ہم اصل میں ذکر ابوالفضل العباس پسند کرتے ہیں، ذکر مولا حسین علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ آج مولا کی خدمت میں چند اشعار آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں. بر محمد و آل محمد صلوات. میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا. تو وفاؤں کا سمندر ہے میں ایک قطرہ ہوں، ڈوب جاؤ نہ کہیں سوچ کے یہ ڈرتا ہوں. میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا. تیری خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہیں، تیرے خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہیں. روح زہرا نے تیری آنکھ بلائیں لی ہیں. فاتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں، اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں. خاندان بنی ہاشم کا اجالا تو ہے، جس کو مانگا ہے علی نے وہ جیالا تو ہے. میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا. تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا. تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا. تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ، اب لگا سکتا نہیں کوئی ستمگر پہرا. تیری زینب سے زمانے میں حیا باقی ہے، تیرا صدقہ ہے جہاں میں جو وفا باقی ہے. میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا. اور پھر مولا امیر المومنین اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے مقصد کی ہر ایک گام حفاظت کرنا، میرے شبیر کی تا عمر حمایت کرنا. دین اسلام بنانے، دین اسلام بچانے میرا لال اٹھے گا.
میری شبیر سے بیعت کا سوال اٹھے گا، مارنا ایسا تماچا کہ نہ پھر بول سکے، حشر تک کوئی یزیدی نہ زباں کھول سکے۔ اور یا علی، اور آخری شعر آپ کی خدمت میں، ایسے مولا کی مدح کیا یہ کرے گا ہانی، پیاسا خود رہ کے جو دریا کو پلائے پانی، ایسے مولا کی مدح کیا کہ یہ کرے گا ہانی، پیاسا خود رہ کے جو دریا کو پلائے پانی، پوری تاریخ میں یہ ایک سخی ایسا ہے، گو نہیں ہاتھ مگر پھر بھی عطا کرتا ہے، جو لرا روب نظر سے وہ دلاور یہ ہے، جس سیراب ہے دریا وہ سمندر یہ ہے، میرے غازی میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا۔ صلوات۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Next, if I can please invite young Ashal Abbas to the podium, please welcome him with a loud salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. آپ سب کو جشن مبارک. صلوات. میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین. اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین. کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ، کرب و بلا سے آواز آئی لوگ آیا حسین. میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین. تقدیر نے کروٹ ہے لی بس ایک ہی رات میں، ایمان کا سورج طلوع بس ہو گیا ذات میں، خیمے کے تل
सब सब तकदीर ने करवट है ली बस एक ही रात में ईमान का सूरज तलू बस हो गया ज़ात में खेमे के दर पर सर को झुका कर हुर ने कहा या हुसैन मेरे दिल की सदा या हुसैन सबका हो मरहबा या हुसैन मेरे दिल की सदा या हुसैन सबका हो मरहबा या हुसैन नारा हैदरी 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 Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farajahum. MashaAllah. Next, if I can please invite Uncle Shabir Naqvi to the podium. Please welcome him with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات. آغا آپ کو اور آل محمد کو اور وقت کے امام کی بارگاہ میں عطا دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کتاب عطیہ کی تھی. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کتاب سے ہی مولا عباس کا ایک کلام پڑھوں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی نظر. تجھ سے ملا ہے صبر تو تجھ سے وفا ملی تجھ سے ملا ہے صبر تو تجھ سے وفا ملی تجھ سے ملا ہے صبر تو تجھ سے وفا ملی در سے تیرے ہی الفت آل ابا ملی مولا عباس تیرا وہ عرفہ مقام ہے مولا عباس تیرا وہ عرفہ مقام ہے اس نام سے وفا کو صدا ارتقا سارے جہان سے درد کا درمان نہ مل سکا سارے جہاں سے درد کا درمان نہ مل سکا کیوں چوکٹ پہ تیری آیا تو مجھ کو شفا ملی چوکٹ پہ تیری آیا تو مجھ کو شفا ملی عباس
کچھ ایسا یہ اثر ہے، مجھے نہیں پتا، عباس تیرے نام کا کچھ ایسا یہ اثر ہے، جب بھی لیا ہے نام یہ دل کو جلا ملی، جب بھی لیا ہے نام یہ دل کو جلا ملی، دریا کبھی نہ بھولے گا تیری پیاس کو، دریا کبھی نہ بھولے گا تیری پیاس کو، لہروں سے آج بھی تیرے غم کی صدا ملی، عباس کے غلام ہی وہ خوش نصیب ہیں، عباس کے غلام ہی وہ خوش نصیب ہے، جس کو در حسین سے اس کی رضا ملی، جس کو در حسین سے اس کی رضا ملی، طاہر لیا جو وقت اجل ہے علی کا نام، طاہر لیا جو وقت اجل ہے علی کا نام، پھر مسکرا کے مجھ کو تو میری قضا ملی، پھر مسکرا کے مجھ کو تو میری قضا ملی، تجھ سے ملا ہے صبر تو تجھ سے وفا ملی، بعد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Jazakallah. Uncle Askar Bandali is also asked just for a few minutes of time for his recitation. Please welcome him with a loud salawat. Allah.
شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے ذکر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں۔ میں مارے ذکر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ میں مارے ذکر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے، شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ میں مارے ذکر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ Jazakallah. Next, finally, if I can please invite guest reciter Sayyid Kashif Raza to the podium. Please welcome him with a loud salawat. برائے خوشنودی جناب سیدہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تمام جشن انوار شعبان کی بہت بہت مبارکباد۔ بالکل ایک تازہ کلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے دامن میں جو یہ اشک ازا لایا ہوں، اپنے دامن میں جو یہ اشک ازا لایا ہوں، اپنے دامن میں جو یہ اشک ازا لایا ہوں، بی زہرا تیرے بچوں کی وفا لایا ہوں، بی زہرا تیرے بچوں کی وفا لایا ہوں، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، میں تو عباس کے پرچم کی ہوا لایا ہوں، میں تو عباس کے پرچم کی ہوا لایا ہوں۔ شعر دیکھیے گا۔ میں نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، میں نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا،
عرش والوں کے لیے فرش ازا لایا ہوں، عرش والوں کے لیے فرش ازا لایا ہوں. بطور خاص پیش کر رہا ہوں. مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت. مجلس شاہ سے جو مجھ کو ملا لایا ہوں، مجلس شاہ سے جو مجھ کو ملا لایا ہوں. اور کر دیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، کر دیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب. جانمازوں پہ بھی میں خاک شفا لایا ہوں، جانمازوں پہ بھی میں خاک شفا لایا ہوں. آخری شعر. اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا، اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا، اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا. اپنے کاندھوں پہ تمہیں کرب و بلا لایا ہوں، اپنے کاندھوں پہ تمہیں کرب و بلا لایا ہوں. بر محمد والے محمد صلوات. مولا حسین کی شان میں چند اشعار. جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، گھر وہ صلی علی حسین کا ہے. جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے. ایسا لگتا ہے نام یزداں بھی، ایسا لگتا ہے نام یزداں بھی، نام ہی دوسرا حسین کا ہے، نام ہی دوسرا حسین کا ہے. شعر دیکھیے گا. اس کا کعبہ طواف کرتا ہے، اس کا کعبہ طواف کرتا ہے. جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے، جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے. اور خلد کوثر ارم کے ہیں مالک، خلد کوثر ارم کے
ہیں مالک، پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے، پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے۔ قابل غور شعر: میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا، میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا، تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے، تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے۔ اور طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ، طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ، پھر بھی سجدہ بڑا حسین کا ہے، پھر بھی سجدہ بڑا حسین کا ہے۔ اور یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، مختصر معجزہ حسین کا ہے۔ یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، مختصر معجزہ حسین کا ہے۔ دیکھیے گا: کیوں نہ راہب کو دے خدا بیٹے، کیوں نہ راہب کو دے خدا بیٹے، کیوں نہ راہب کو دے خدا بیٹے، جب اسے آسرا حسین کا ہے، جب اسے آسرا حسین کا ہے۔ اور تھا فرشتہ اڑان سے محروم، تھا فرشتہ اڑان سے محروم، نام لے کر اڑا حسین کا ہے، نام لے کر اڑا حسین کا ہے۔ ایک عجیب کیفیت کا شعر پیش کر رہا ہوں: وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، کب وہ میرا رہا حسین کا ہے،
وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، کب وہ میرا رہا حسین کا ہے۔ مقطع کی زحمت۔ پیاس میری نہ بھولنا کاشف، پیاس میری نہ بھولنا کاشف، مجھ کو یہ مشورہ حسین کا ہے، مجھ کو یہ مشورہ حسین کا ہے، گھر وہ صلی علی حسین کا ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ آخر میں مولا عباس کی شان میں چند اشعار، ایک مرتبہ مل کے سب درود بھیجتے ہیں۔ سکون حسین کا زینب کا سائباں عباس، سکون حسین کا زینب کا سائباں عباس، جری دلیر بہادر علی کی جان عباس، جری دلیر بہادر علی کی جان عباس۔ اس شعر پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ خدا ہی جانے کے پنجے میں کتنی قوت تھی، خدا ہی جانے کے پنجے میں کتنی قوت تھی، پکڑ کے چلتے تھے حیدر کی انگلیاں عباس، پکڑ کے چلتے تھے حیدر کی انگلیاں عباس۔ اور نہ مجھ سے پوچھئے عباس کا پتہ کیا ہے، نہ مجھ سے پوچھئے عباس کا پتہ کیا ہے، بھئی جہاں حسین ملیں گے وہاں وہاں عباس، جہاں حسین ملیں گے وہاں وہاں عباس۔ شعر دیکھیے گا۔ جو بے وفا ہے نہ جائیں وہ کربلا کی طرف، جو بے وفا ہے نہ جائیں وہ کربلا کی طرف، ہیں زائرین شہیدی کے میزباں عباس، ہیں زائرین شہیدی کے میزباں عباس۔
اور نماز عشق حسینی ادا نہیں ہوتی، نماز عشق حسینی ادا نہیں ہوتی، نہ ہو جو کعبہ دل میں تیری اذان عباس، نہ ہو جو کعبہ دل میں تیری اذان عباس۔ آخری شیر کی زحمت۔ حسین قبلہ دین ہے، علی ہے کعبہ دین، حسین قبلہ دین ہے، علی ہے کعبہ دین، ہیں آپ قبلہ و کعبہ کے درمیان عباس، ہیں آپ قبلہ و کعبہ کے درمیان عباس، سکون حسین کا زینب کا صاحبان عباس۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ One loud salawat for Sayyid Kashif and all of tonight's reciters. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. I'm getting signals from the back. If I can ask all the brothers, especially in that area where people are coming in, if they can come as far forward as possible with 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Zindabad. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Respected scholars, elders, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I understand, the community has gathered to celebrate 2 personalities tonight. Imam Sajjad alayhi salam alongside his uncle Abu Fadl Abbas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad.
So you can appreciate to talk about two personalities in half an hour can be very, very difficult. So bear patience or have patience with me, inshallah. If we were to observe the lives of Imam Sajjad alayhi salam, likewise Abu Fadl al-Abbas, there are two principles that we learn simultaneously, that we often neglect, that we often overlook. One is the concept of leadership, and the other is the concept of followership. Sometimes people have to be leaders. They see that responsibility falls onto them, and they see that there is a need for them to stand as leaders. But these are a small minority within the community, within society. Not everyone has the capacity or the skill set to be leaders. Therefore, likewise, in contrast, majority of the people, a vast majority, end up being followers. But what's beautiful is that according to the ethos of the principle of Islam, the religion of Islam, it provides principles for leaders, how they should behave and what their objective should be. Likewise, the principles that are directed towards followers. It is worthy to be a follower. It's not demeaned or belittled. People have their respected places in society. There are those who are leaders, and then there are those who are followers. Imam Sajjad alayhi salam, being an Imam, Waliullah, Wasi min al-awsiya of Rasulullah sallallahu alayhi wa ala, is considered to be a leader. He defends and guards and protects and preserves the message of the Holy Prophet of Islam. Abu Fadl al-Abbas alayhi salam shows what it means to be a follower. And we praise him today for being a follower. Now, let me grab your attention to speak very briefly with regards to the challenges that Imam Sajjad alayhi salam faced. And then towards the end, I'll mention some of the merits that are mentioned by the Ahl al-Bayt in regards to the fada'il of Abu Fadl al-Abbas. And will, inshallah, bring the majlis to an end. When we speak about Imam Sajjad alayhi salam, when you refer to his biography, very interestingly, post Karbala, when he returns to the city of Medina, the Imam does not have the flexibility to speak and engage with the people. So he interacts with the people, but behind closed doors. Straight after Karbala, during the reign and the regime of Yazid, there were three things that he did during his tenure. First was he attacked Imam al-Hussein alayhi salam in Muharram in Karbala. The second was attacking the city of Mecca. The third was attacking the city of Medina. When he attacked the city of Medina, this was known as the Battle of Harra. The Battle of Harra takes place. Imam Sajjad is there in Medina. This was when the soldiers occupied the lands in Medina, and they did what they did for 3 days, referred to the books of history and the crimes that they committed. Imam Sajjad alayhi salam was there. He witnessed the atrocities that were committed by the Bani Umayyah. It wasn't easy for him to now speak and transfer the knowledge to the people. Even to the extent that historians explain that Bibi Zainab was a medium between Imam Sajjad and the people for 6 years. 6 years Imam Sajjad alayhi salam lived in isolation. So his movement of speaking and interacting with the people was very minimal at that time. In that phase, it was Bibi Zainab who took that responsibility to transfer knowledge from the household to the rest of the community. The ethos began to change remarkably. When Muawiyah dies, Muawiyah he's an odd one. And the reason being is because although he developed and he embraced the ethos of the Bani Umayyah fully, he still protected his image in the face of the public. Meaning that he committed all of these crimes, but these were all behind closed doors. Alcohol, all of this was there, but it was away from the public eye. When Yazid becomes the leader, he doesn't even care to protect his image. So he does this openly. There were those who went to, for example, from Medina, they went to go see Yazid, they came back, they were in utter shock. This is a man who drinks publicly. This is a man who plays with all of these different types of animals. All of this is there in the books of history. Yazid doesn't even cover his sins. Slowly, when you look at political history or political sciences, political philosophy specifically, whatever the leader does, automatically that ethos is transferred to the people. So, the behavior of a leader affects his followers.
So naturally, the people began to embrace the ethos that was established by Yazid ibn Muawiyah. Amongst them, refer to the books of history again, amongst them drinking was normal. From amongst them, music became a norm within society. The Bani Umayyah, Yazid began, which was then transferred to the ethos of Marwan. In Ziyarat Ashura we recite this, yes? La'anatullah ala Bani Sufyan wa ala Bani Marwan. The leadership was in the hands of Abu Sufyan and the children of Abi Sufyan, and then it transferred to the leadership of Marwan ibn Hakim. When Marwan ibn Hakim and his sons took on leadership, when they became the caliphs, all of this opened up within the Muslim Ummah. Music, specifically, tonight's discussion is about music. Alcohol, entertainment, poetry, all of this. The Al of Marwan, specifically, what they did was they focused more on entertainment. So they began to hire musicians, dancers, modern day concerts, to the extent that historians mention that Mecca and Medina, they were built, cities that were built to accommodate entertainers. You know how, for example, in London you have the stadium, all different cities have different stadiums, and that's the hub of the city, isn't it? When something major happens in that particular city, it happens where? In the stadium. Likewise, Mecca and Medina, they grew, or they were expanding based on the entertainment, based on the entertainers that were being hired. Music became very much profound within the city of Medina. It became a norm to the extent that some of the companions, the Tabi'een, they used to come forward and say, "Oh, people of Medina, the sanctity that you have, you've lost it." Why? Because everyone from amongst you, from the elite down to the common man, you visit these places, you listen to music, you engage in all of these different vile acts and sins that Allah has determined as haram. Every one of you, from the Grand Mufti down to the common man. So you find that historians are very quick to identify that Mecca and Medina fell and embraced this particular ethos. You know, sometimes we say to ourselves, living in the UK is difficult. Why? Because we're surrounded by all of these things that are normalized, but Islam has prohibited. Well, you think living in a Muslim country is any better? And we go to Qom, for example. We go to Najaf. These are great places, holy places. Just walk 10 minutes, 15 minutes down the road and you'll see a different side. Mecca and Medina, likewise. We go into the Haram and we stay in the Haram. Yes, we organize our stay in the hotels just a few minutes away from the Haram. Just drive half an hour down the road, you'll see a different reality altogether. You think religiosity exists because these places are religious? Hey, history is telling us otherwise. That in the Mecca and Medina, you find that all of these different sins were embraced and it was normalized in that time. Completely normalized. There's a very interesting incident that takes place. As-Sihab al-Zuhri. Sihab al-Zuhri, I've spoken of him in this member as well, from this member. He used to be one of the companions of Imam Sajjad alayhi salam, one of his students. And then he embraced the ethos of the Bani Umayyah, and then he became one of the workers for the Bani Umayyah. He made a change in that life, in his life. One day he meets Anas ibn Malik. Anas ibn Malik is sitting on the floor, he's crying, he's shedding tears. He says, "Ya Anas, what's happened?" He says, I fear the people, I fear for the people. Why? He says, people don't know how to pray. The Bani Hashim, likewise, again, historians mention this, the Bani Hashim, these are the closest to the Ahl al-Bayt, they didn't know how to pray properly. The ahkam of salah, it wasn't something that they knew, let alone Hajj and the ahkam of Hajj. Yes, their approach to religion was very different. Why? Because the society that they lived in did not have any focus or affiliation with religion. This is surprising. Mecca, Medina. You would think otherwise. Imam Sajjad alayhi salam is now in a community where people have no affiliation with religion at all. There's an interesting story that historians mention with regards to Jamila. Jamila is the name of one of the singers that was there. Very famous singer. She decides to go for Hajj. So when she leaves Medina to go towards Hajj, there's an entourage of people. You have a celebrity in the streets of Watford. What happens? People from outside, people from their homes will run behind this particular celebrity, right? Why? Because
People venerate celebrities, apparently. People venerate celebrities. They respect them. This is a culture that we should question. Why do we respect celebrities? Because of their fame, as if they can benefit us. Well, anyways, Jamila, when she leaves Medina to go towards Mecca, you have an entire entourage escorting her out of Medina. When she arrives in Mecca, when the news reaches the people of Mecca that Jamila, the famous singer, is coming, all of a sudden there's a massive entourage in the outskirts of Mecca to invite her in. When she performs a Hajj and she leaves and she comes back to Medina, people again, they roar into the streets in celebration. Jamila has returned. Imam Sajjad alayhi salam is raised in this particular environment. What is the response of the Imam alayhi salam? The Imam doesn't sit back and say, music, it's normalized within the community. Ya Allah, change the rulings of music. Make it easier for the people. Make the haram, what? Make the haram halal. Was that his approach? Imam Sajjad alayhi salam, living in an environment where sins are normalized, he preserves himself. He preserves his principles. Today, for example, there are many, from the youth up to the seniors. Why is music haram, Maulana? Why is music haram? Explain to me. What if I tell you that there is no logical explanation as to why music is haram? What if I tell you as an answer, Allah has made it haram? Why is that not sufficient? Why is that not sufficient? Allah has made it haram. Imam Sajjad alayhi salam doesn't embrace this ethos just because the majority have embraced it. Today we live in an environment where the majority have embraced consuming alcohol, music, and all of these different things. Why is music haram? What if I give you 10 reasons why music is haram and none of them are satisfactory for you? No. I want to logically, rationally want to understand why music is haram. I can't give you the answer. How do you react? Do you say to yourself, okay, look, Islam has made this haram, but I don't agree with it because logically it doesn't make sense to me? How do you react to that? Do you say, well, because Islam doesn't logically explain to me, therefore I'll carry on listening to music? Or do you turn around and say, Ya Allah, because you have determined this as a law, there is wisdom behind why you've made it haram. I don't need to know what that wisdom is because I am your servant. I am a slave in your eyes. Does a slave have the right to question the master? Does a child have the right to question the parents when a parent makes or gives a particular order? The child can ask, but are you obligated to give an answer? What if the child doesn't have the capacity to understand the answer? If my child wants to eat ice cream for breakfast, lunch, and dinner, and I say no, says why? Says I don't need to answer you because you don't understand the wisdom behind it. It's not good for your health. Do I sit down and explain to my child everything on all different issues? Sometimes you just have to give the ruling as it is. A command is given from the parent to the child. The child doesn't have to know the reasoning behind everything. Likewise here, Allah gives a ruling. We are His slaves. Do we have the right to turn and say, no, I want you to logically explain to me why it's considered to be haram? If you carry on this path, then you have to be genuine. Say, no, I want to logically understand why music is haram. Don't just apply it to music, apply it to all of the different laws. Don't be just disingenuous. Apply it to all of the different ahkam in Islam. Good luck with that. Apply it to salah, apply it to tawaf, umrah, hajj. Try and bring in rationality in explaining the reason why we do certain acts of worship. Allah is explaining to us that when it comes to the Sharia is determined from a higher reality, alim al-malakut. It's determined from a higher reality which goes beyond the scope of rationality and intelligence. The ayah of the Holy Quran reverberates this throughout. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Those who believe and do good deeds.
From amongst the characteristics of the mu'mineen is what? وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Those who believe in the unseen. That's the foundation of our religion. That there is a level, a reality, not from the physical world, but from a spiritual world, a non-physical world, which governs the laws of how you and I conduct ourselves within this world. That goes beyond the scope of rationality. Intelligence has no role in this area anymore. Imam Sajjad alayhi salam, his ethos was very simple. I don't care how the majority behave. There is a specific system as to how I am supposed to behave, which is determined by Allah subhanahu wa ta'ala. So now he lives his life under this ethos, that he follows the Sharia of Islam, preserves his ethos, he preserves himself. When a person is committed in preserving the ethos of Allah, wallah, I tell you, Allah himself intervenes in your life and he protects you. Allah protects you. We have this fear, this illusion of fear that it overpowers our heart. What do others think about me? Baba, if I don't go to this party, for example, the people will not appreciate me. Yes, in our workplaces, in our corporate jobs. If I don't do this, then this person will say this and they will react in this way. I tell you, I promise you, you follow Allah, Allah will defend you and He will guide you. He will protect your dignity. And we see this. When you hear other people's stories, they admit to this themselves in their lives. I have a friend, for example, he says that I used to work for a bank. Yes, he had a very good position. Whenever it was time for salah, he would leave his job. Even if it's mid-meeting, he would go recite his salah. Says naturally people defended him. People had respect for him because this is a man of discipline. This is a man of discipline. If you, for example, begin to compromise on your religion, people will say that there is no discipline in this man. Because there is a higher ethos that he follows other than his own religion. Follow Allah, Allah will defend you and protect you. Imam Sajjad alayhi salam here, in this specific example, what does he do? He defends the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. Very minimal people have contact with him. Very minimal. But there is one incident that is mentioned within the books of history. One incident specifically that highlights the power that Imam Sajjad had, which even the Bani Umayyah were not able to understand. Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Marwan ibn Hakam's grandson. He becomes the caliph. He has no idea who Imam Sajjad alayhi salam is. It's time for Hajj. So he comes all the way to Mecca. You've been to Umrah, yes? You've been for Hajj, many of us. You know how difficult it is to get to the black stone, Al-Hajar al-Aswad. So, when he goes towards Masjid al-Haram, he enters. He sees that there is a deluge of people. They have all surrounded around the Kaaba. There is more of a rush towards the black stone. So all of the guards, this is the Emir of the Muslim Ummah, all of the guards, they come, they try to push and shove and try and get Hisham towards the black stone. They can't. It doesn't work. So they retreat. When they retreat, all of a sudden, they see Imam Sajjad alayhi salam walk in. When he walks in, naturally the people move aside for him. When they move aside for him, he has direct access to the black stone. Now Hisham is observing this. He turns to his people, he says, who is this person? We have security, we have bodyguards, but we're not able to go towards the black stone. All of a sudden there is a man who is able to go. Where does this power come from? Try and explain that rationally for me. Where does this power come from? Hope. Now, when Imam Sajjad goes, he goes towards the black stone, he comes back. Now he's asking, Hisham is asking, who is this individual? Answer comes in. It's Sajjad, Imam Sajjad alayhi salam, Ali ibn al-Husayn, salawatullah wa salamu alayhi. He says, he is the son of Hussein ibn Ali alayhi salam. He says, yes. He says, what does this person have that I do not have? All of a sudden, Farazdak, the famous poet, he comes to Hisham. He says, Hisham, you really don't know who this man is? He says, explain to me who this man is. He says, I'll explain it to you.
And the famous lines of poetry that Farazdak composes praising Imam Sajjad alayhi salam, I tell you, go on YouTube, even Sunnis, they recite this qasida. Sunnis today are reciting the qasida of Imam Sajjad alayhi salam. Huh? What do they say? What did he say, Farazdak? He says, هذا الذي تعرف البطحاء وتأتى والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرفه من أنكرت والعجم. He says, if you do not know who this person is, this is the man whom the valleys of Mecca know. This is the man who the sacred places, Masjid al-Haram, they recognize who this man is. This is the son of all goodness, the best of all of the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the pure, the most pious. This is the Tahirul Alamu, a knowledgeable Tahir individual. This is the son of Fatima. If you are ignorant, let me tell you that he is the son of Fatima. And his grandfather is whom? The final prophet, the seal of all of the prophets that came before him. And when you come and you say, who is this person? It doesn't affect him, it doesn't harm him, because everyone knows him, from the Arabs to the non-Arabs. Farazdak, when he explains this, again, I ask of you, rationally try and explain to me, where does this power come from that was given to Imam Sajjad alayhi salam? He was very restricted in interacting with the people. But where does this power come from? Defend Allah's ethos and principles, Allah will guide you, Allah will protect you, Allah will give you dignity. Hence the narrations say that if you fear Allah, people will fear you. We're not just living in a physical world, there is a reality beyond this physical world. We as mu'mineen need to tap into that immaterial reality. Let it influence our hearts. Imam Sajjad alayhi salam likewise, he saw that there was another challenge within the community. We spoke about music, there was also racism as well. Now all of a sudden the Arabs were being distinguished from the non-Arabs. Imam Sajjad alayhi salam, you know what one of his the most powerful strategies that he employed as a leader? As a leader of the Muslims, as a guardian of the message of the Holy Prophet of Islam, he recognized a problem, and as a leader, he found solutions to it as well. He had the problem of music, he had the problem of racism. You know what his solution was? It was to buy and sell slaves. Specifically, it was to buy slaves and free them. He would buy slaves every year. According to some narrations, in the month of Ramadan, he would buy a slave. And as the slave would work in his house, he would learn from Imam Sajjad. And Imam Sajjad would teach him. This slave, by the end of the year, would become knowledgeable. They would become scholars, companions of the Imam. Then the Imam would free them. Now go into society and spread this message. Year in, year out. Year in, year out. For decades, the Imam would buy every year, and then he would free them. In one circumstance, the Imam alayhi salam bought a female slave, freed her, and then married her. Abdul Malik ibn Marwan comes to know of this, so he sends a letter to him. He says, what is wrong with you? You are from the lineage of the Bani Hashim. You bought a slave, you freed her and married her. A person like you should marry a noble woman from the society. Imam Sajjad responds, he says, this is how you achieve honor. You achieve honor through connections. Access to this family, access to that family. It says, we, the Bani Hashim, our honor comes from Allah. We don't differentiate between a slave and a non-slave. We don't differentiate between a slave and the free. We don't differentiate between an Arab and a non-Arab. Our honor comes directly from Allah.
The ethos, the worldview of Imam Sajjad alayhi salam was totally, in its totality, different. And that's why today, centuries later, we honor him. When we look at now the concept of followership, Imam Sajjad himself, when he describes Abu Fadl al-Abbas alayhi salam, he says that my uncle was such that he was loyal, wafa, he had loyalty, which defines followership in its essence. He was a true humble servant and he was loyal to his brother Abi Abdullah alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. By the way, how long do I have? Ahsant, ahsant. He says that my uncle Abbas was someone who had loyalty, he had wafa. That whenever or given the opportunity, he would always preserve and defend Abi Abdullah alayhi salam. The moment he was born, he was taught how to be in servitude, in submission to Imam al-Hussein alayhi salam. The famous narration when Imam Ali alayhi salam asks Abbas, bring me some water, what does he do? He goes running home. When he opens the door, he turns to his mother, Baneen, my father, my brother are in need of water. Quickly he takes the water and he hastens back to Masjid al-Nabi. When he hastens back, again he gives water to his father, to his brother as well, Abi Abdullah alayhi salam. There was a considerable difference in age between Imam al-Hussein and Abu Fadl al-Abbas. Roughly about 25 to 30 years. It was a relationship between a father and a son. That's why there was so much loyalty towards Imam al-Hussein alayhi salam. So you find that Abu Fadl al-Abbas from a very young age was subservient to his brother Abi Abdullah alayhi salam. Even on the 10th of Muharram, on the night of the 10th, Shimr ibn Dhil Joshan approaches the tents. And he calls out the sons of Baneen, the 4 sons of Baneen, Abu Fadl al-Abbas, Abdullah, Jaffer and Uthman. He says that all 4 of you, we will give you respite. Why? Because your mother and our family, our fathers and mothers were all related to one another. We're cousins. We will give you respite. How does he respond? You dare to attack my brother Abi Abdullah, but you give respite to us? That loyalty, if your life is in danger, the most sacred and the most valuable asset in your hands is your life. Given the choice, you would preserve it. Here, Abu Fadl al-Abbas defends the life of Abi Abdullah alayhi salam. He is absolutely loyal to him. When he enters the river, what does he do? He takes the water in his hands. He's about to drink it. What does he do with that water? He throws it away. What does he say afterwards? He says, Ya nafs, min ba'd al-Hussein huni. Oh nafs, oh myself, you drink the cool water when your brother is thirsty? Loyalty manifested in so many different ways. One of our marajah today, he says that this incident alone, when he picks up the water and he throws it away, it highlights for you the spirituality of Abu Fadl al-Abbas. Let me divert your attention for a moment. Imam Sadiq alayhi salam mentions, he says, Abu Fadl al-Abbas, Allahumma salli ala Muhammad. In the ziyarah, we mention this as well. Whenever we go for Karbala, we recite the ziyarah of Abu Fadl al-Abbas. We mention this line, Assalamu alayka ayyuha al-abd as-salih. What does that mean? Assalamu alayka, peace be upon you, O abd as-salih, O righteous slave. Abd Salih, you are a righteous slave. Muti'u lillahi wa li rasulih wa li amir al-mu'minin. You are muti'. You had ata'a, absolute obedience and submission towards whom? The Prophet, Amir al-Mu'minin alayhi salam. And that manifested, it materialized on the 10th of Muharram. You know what it means to be an Abd Salih? This is one of the highest maqams of spirituality that a person can attain. Abd Salih is when you are in total submission to the Sharia that has been determined by Allah. Where you slowly begin to develop isma.
You adhere to the wajibat. Whatever Allah has commanded, you have fully submitted to it. And you abstain from the muharramat. Whatever Allah has made forbidden, you move away from it. When you do so, you are considered to be a righteous slave of Allah. Abbas alayhi salam, he was ma'soom. Not of the same capacity as the Ahlul Bayt, but he had isma, that he would never indulge in sins or seek benefit from sins. Likewise, Abdus Salih means that he was a person, an identity without flaw, without any corruption. And he used to turn to Allah in sincerity, in worship. That's why Imam Sadiq refers to him as Assalamu alayka ya Abdus Salih, ayyuhal Abdus Salih. You are indeed a righteous servant of Allah. When he throws away that water, at that critical moment, I ask you a question. Was it haram, or would it have been haram for him to drink it? Is drinking water haram? At that moment, if he had drunk that water, we would have completely understood. Because prior to entering the river, he confronted 4,000. The narrations say minimum 4,000. That's the type of a person he was. That the enemies thought that large numbers would be able to stop him. Yet he dispersed all of them. He enters the water. You can imagine his state. 3 days without drinking, he enters the river. If he was to drink that water, none of us today would have blamed him. Yet he throws it away. It wasn't haram for him to drink. His thought goes towards Abi Abdullah alayhi salam. This is the spirituality of the maqam of Abu Fadl al-Abbas. Something that we... Allahumma salli. Ya Ali. This is the spirituality of Abu Fadl al-Abbas. We speak about his bravery. But we have to understand that his bravery was to preserve the ethos of the religion of Islam. His spirituality, again, subservient towards the Imam of his time. What we learn from these two personalities, dear brothers, sisters, elders, number one, be proud to be Muslims. Identify yourselves as Muslims first and foremost. That your life is governed by the laws of Allah. Have the confidence, have the courage to have confidence in the message of Islam. Do not compromise on the message of Islam, despite how difficult it may be. If challenges in life are so overwhelming and you see yourself compromising, be haste towards istighfar. But more so than that, learn to be a follower of the Ahlul Bayt alayhim salam. Learn to develop the ethos and the values of Abu Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to allow their philosophies and their values to be incorporated within our lives, inshallah, so that we can become better individuals. We pray to Allah to preserve the lives of the oppressed, to protect those who need protection, to give sabr to those who have seen and faced many trials and difficulties. Those who have lost their lives, may Allah reward them and their families in this world and more so in the hereafter, inshallah. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. توجه زيادة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك زينب سلام الله عليها. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين، خصوصا سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. يا مولانا كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء. والسلام عليك يا أبا الحسن وعلى آبائك 7 وعلى أبنائك 4 جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.